آج کل پرینک ویڈیوز کافی چل رہی ہیں۔ پرینک یعنی کسی کا مذاق اڑانا۔ جو بندہ ایسوں کو جانتا ہے تو ان کو خاص طور پر میری ویڈیو بھیج دیں، اگر وہ دل کے کانوں سے سنیں گے امید ہے کہ وہ شاید ایسا نہ کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے، اگر آپ نے اس سامنے والے بندے سے بات کی ہوئی نہیں ہے، یوں ہی کسی کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی کو کال کر رہے ہیں، کسی کو کسی اور انداز میں مذاق بنا رہے ہیں، اگر یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں برائے کرم اس کو دل کھول کر سن لیجئے۔ اس طرح کسی مسلمان کا مذاق اڑانا شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہم کسی کو آنکھوں سے ایسے گوریں کہ اسے تکلیف ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو مسلمان کو اللہ تعالی نے بہت بڑی عزت دی ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کی عزت پہ اس طرح ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا جرم آپ کر رہے ہیں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو ملنے والا سود کا ایک درہم اللہ عز و جل کے نزدیک 36 مرتبہ 36 ٹائمز، اس سے بھی زیادہ مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے۔ یہ سود کا گناہ ہے، اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ سود 72 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں ادنا ترین اپنی ماں سے بدکاری کرنے کی طرح ہے، اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ تو یہ جو پرینک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے اگر تو پہلے انہوں نے بات نہیں کی ہوئی ہے، یہ سکرپٹڈ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ سامنے والے کی بہت دل آزاری ہوتی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا وبال بن سکتا ہے۔ اس طرح کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ توبہ بھی کریں اور ایسے بندے سے معافی مانگے، کیونکہ حق العبد کا معاملہ ہے، بندے کا حق کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ جو مذاق کر رہے ہیں، بس یہ ایک حدیث آپ سن لیجئے، اس کے بعد اگر یہ سب کرنے کا کبھی من آتا ہو تو یہ حدیث پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، سن لیں، اس کے بعد یقیناً جو مسلمان ہوگا وہ یہ ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اڑانے والے کے لیے کیسا عذاب بیان فرمایا، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی دروازے کے سامنے پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا ایک اور دروازہ کھلے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ آؤ، چنانچہ وہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا۔ اب یہ نا امید ہو چکا ہوگا۔ یہ ایک قسم کا ایسا شدید عذاب ہے قیامت کا دن، جب لوگ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت آپ تصور کیجئے جب دھوپ اس قدر شدید ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، 70 گز زمین میں پسینہ جذب ہوگا، اور اس کے بعد زمین بھی اس کو جذب نہیں کر پائے گی اور پسینہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس دن جب کسی بندے کو جنت کی طرف بلایا جائے ایسی بے چینی کے عالم میں، آپ ذرا تصور کریں، آج اگر یہاں پر شدید دھوپ میں بندہ پیاس سے مر رہا ہو اور اسے پانی کی طرف بلایا جائے، اور جب وہ جائے وہاں پر پانی نہ ہو، اور پھر کہیں اور سے بلایا جائے وہاں پر جائے پانی نہ ملے، اور بار بار اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ کتنی شدید تکلیف ہے۔ اب قیامت کے روز بندے کی پیٹھ ٹوٹ رہی ہوگی، وہاں پر جب جنت کی طرف بلایا جائے گا اور دروازہ بند ہو جائے گا، پھر دوسری جانب بلایا جائے گا، وہاں پر دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ تصور کریں، یہ بہت شدت کا معاملہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ عذاب مقرر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ جو پرینک ویڈیوز کے ذریعے مذاق اڑاتے ہیں، روسٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، ان میں بھی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت پامال کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ کے بعد فرمایا کہ جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اور یاد رکھیے، یہ تکلیف دینے والوں پر دوزخ کی آگ میں خارش کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کی کھال گوشت سب جڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہیں گی۔ اس قدر کھجلی کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کو جواب دیا جائے گا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو دنیا کے اندر تکلیف دیتے تھے۔ اس میں عیوب اچھالے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی کی آواز ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی بات اچھے سے نہیں کر رہا، کسی کے انداز کا، کسی کے الفاظ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ عزت پامال کرنا یہ تو بہت سنگین جرم ہے، کسی کا عیب کھولنا بہت خطرناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے
اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اب یہ کیسے پھر عیب بندہ کھولے گا کسی کا؟ کیونکہ ہم سب عیبوں کے پلندے ہیں، کسی کا کھل جاتا ہے، کسی کا چھپ جاتا ہے، بات اتنی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کسی کا کھولیں گے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہوگا ہی ہوگا، جو کسی مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ لوگ جو اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پامال ہو رہی ہے اور آپ اس سے مزہ لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی ہو رہی ہو تو ہم اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ پاک قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے کی۔ یوں ہی ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، مثال کے طور پر کسی کی غیبت ہو رہی ہو، اب سامنے والا روک سکتا ہے، عزت بچا سکتا ہے، نہیں بچا رہا تو وہ کان کھول کے سنے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کرے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اور اگر باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کی تو اللہ پاک دنیا و آخرت میں اسے پکڑے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کریں۔ بسا اوقات ہم صرف کسی شک کی بنا پر یا پورے معاملے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک بندے کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ اگر تو بغیر توبہ کیے چلے گئے، یاد رکھیے یہ پیسہ، عزت، شہرت یہ یہیں رہیں گے، اور قبر کی پہلی رات میں جو ہے اعمال جو ہے یہ بندے کی بائیں ران کو حرکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف میں تیرے ساتھ آیا ہوں اور کوئی نہیں آیا۔ تو یاد رکھیے یہ سب یہاں پہ ہی رہے گا۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ پرینک بناتے ہیں، روسٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور پھر آپ نے سنا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جو یہ پرینک ویڈیوز بناتے ہیں آپ ان تک میرا یہ بھی پیغام پہنچا دے، کیونکہ اس میں تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، عزت پامال ہو رہی ہوتی ہے، عیوب کھل رہے ہوتے ہیں، غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے وہ غیبت ہے، اور غیبت کرنا حرام، یہاں تک کہ واضح فرمایا گیا کہ غیبت بدکاری سے بھی سخت ہے۔ اب اتنا بڑا گناہ آپ بیٹھے بیٹھے اور کیمرہ کے سامنے اور بڑے فخریہ انداز میں اچھے کپڑے پہن کر رہے ہیں، حالانکہ آپ گناہوں کا پلندہ لیے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اس قدر کبیرہ گناہ کر کے جا رہے ہیں، بندے کی روح کانپ جائے ایک گناہ کا بھی عذاب اگر بندہ پڑتا ہے۔ تو اتنے سارے گناہوں کے پہاڑ لیے ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں میں ہم عزت والے اور ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں، ہم ہنرمند کہلاتے ہیں، ہم ٹیلنٹڈ کہلاتے ہیں۔ یہ سب درا کا درا یہیں پر رہ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ صرف یہ ہے کہ اس میں آپ توبہ کر لیں، ایسے لوگوں سے معافی مانگ لیں، بہرحال ویڈیو کو آگے ضرور بڑھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔